کو بھی بدلا جا سکے۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نہ قرآن بدلا جائے گا، نہ اسلام بدلا جائے گا، نہ صاحب قرآن ان کی عظمتیں بدلی جائیں گی۔ محترم دوستو، ایک شاعر نے کہا تھا کہ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے۔ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، اس نے نور کو اندھیرے سے الگ رکھا ہے، اور فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے الگ رکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں، رات بھی کالی نہیں ہوتی مدینے کی، اور ذرا سا رکھ کے سب بیماروں کو تقسیم کر دوں گا، ذرا سا رکھ کے بیماروں کو سب تقسیم کر دوں گا، اگر مل جائے ایک مٹھی دھول مدینے کی، اگر مل جائے ایک مٹھی دھول مدینے کی، اگر مل جائے ایک مٹھی دھول مدینے کی، اور دولت کے بلبوتے کوئی مدینہ جا نہیں سکتا۔ یہ بات سچ ہے بالکل، دولت مند رہ جاتے ہیں، غریب پہنچ جاتے ہیں، اصل میں وہی جاتے ہیں جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں، میرے حضور جنہیں بلاتے ہیں۔ تو دولت کے بلبوتے نظر کو نور دیتی ہے فضا اجلی مدینے کی، سنا ہے رات بھی کالی نہیں ہوتی مدینے کی، اور دولت کے بلبوتے کوئی مدینہ جا نہیں سکتا، نصیبوں سے ملا کرتی ہے چٹھی مدینے کی، نصیبوں سے ملا کرتی ہے چٹھی مدینے کی۔ اور جب ہم مدینے پہنچے اور آپ مدینے پہنچے تو اس وقت ایمان کا زاویہ کا کیا ہوگا؟ ہم صدیق کے ماننے والے ہیں، ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں جن صحابہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اصحاب کالنجوم، میرے جتنے صحابی ہیں وہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ ہم جب پہنچیں گے تو ہم اسی عقیدے کے ساتھ پہنچیں گے جس عقیدے کے ساتھ صدیق اکبر دربار رسالت میں پہنچا کرتے تھے، جہاں عمر فاروق پہنچا کرتے تھے۔ اور انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول ایسا بھی تھے جو اونچا سنتے تھے، اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے، پر رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ تم بھلے سے اونچا سنو پر میری محبوب کی چوکھٹ میں آؤ تو اونچا نہ بولا کرو۔ یہاں آواز پست رہنی چاہیے، سانسوں کو بھی سنبھال کے لو، یہ کوئی اور در نہیں، یہ میرے محبوب کی در ہے۔ یہاں رتی برابر بھی بے ادبی ہوتی ہے، ہم عمل بھی چھین لیتے ہیں، ہم ایمان بھی چھین لیتے ہیں۔ اب جب یہ آیت کریمہ سورہ حجرات یہ آیت اتری، حضرت عمر فاروق تھوڑا دبنگ والے تھے، دبدبا والے تھے، جسم و جسارت میں بھی آواز میں بھی دبدبا تھا۔ آیت کریمہ اتری، یہ محبوب کی چوکھٹ ہے، ذرہ برابر بھی آواز اگر بلند ہو گئی تو بے ادبی کہلائی جائے گی، اور تمہارے اعمال کو ہم پامال کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے کہ وقت کا عمر جب دربار رسالت میں پہنچتا تو منہ میں کنکریاں ڈال لیتے۔ کسی نے پوچھا عمر کیسے بولتے ہو؟ منہ میں کنکریاں لے کر حضور کی چوکھٹ میں؟ کہا سن، میں عمر ہوں، میری آواز میں دبدبا ہے، دبنگ آواز ہے، بھاری آواز ہے، حضور کی چوکھٹ میں پہنچا ہوں کہ بھاری آواز میرے منہ سے نہ نکل جائے، اس لیے میں نے اپنے منہ میں کنکریاں ڈال رکھی۔ جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اسی عقیدے کے ساتھ پہنچیں گے۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آپ کھڑے ہوں گے، سامنے حضور کا روضہ ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، جنت کی تھوڑا سا وہ جو جنت کی کھیاری ہے جو حضور کے حجرہ اور مسجد نبوی کے بیچ کا درمیان کا جو حصہ ہے، جنہیں جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، جہاں حجاج کرام پہنچتے ہیں، عمرہ کرنے والے پہنچتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، بس وہ فاصلہ ہو یا اس سے بھی کم فاصلہ ہو، جب ہم کھڑے ہوں سامنے حضور کا روضہ ہو تو شاید ہم نہ بول سکیں پر ہماری ایمان کی زبان بولے گی۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کہ میری جانب سے، میری طرف سے تمہارے لیے نور آیا اور کتاب مبین۔
اہل سنت کو یہ بتلانا نہیں پڑتا ہے کہ نور سے مراد کون ہے. میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو چاہتا تو پہلے قرآن کا ذکر کرتا، بعد میں صاحب قرآن کے نور کا ذکر فرماتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. مثلا پہلے صاحب قرآن کے نور کا ذکر، پھر کتاب کا ذکر. کیا مطلب؟ رب جانتا ہے کہ قرآن ایک ہوگا، میرے محبوب کی حدیث بھی ایک ہی ہوگی. جو زمانے بھر میں آج لوگ کہتے ہیں تھوڑے بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں یا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے کچھ، تو ایک ہی بات زبان سے نکلتی ہے، صاحب ہم تفرقہ بازی میں نہیں پڑھتے، ہم اختلافات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ تم تو بھلے پڑھ جاتے ہو، ہم تو لفظ تفرقہ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. ہم بات تفرقہ یا اعتراضات و اختلافات کی بات نہیں کرتے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک. ہم انہیں سینے سے لگانے کی بات کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا پیار جھلکتا ہے، جن کا سینہ محبوب کی محبت کا مدینہ بنتا ہے. ہم انہیں سینے سے لگاتے ہیں جن کی زبان پر یا نبی سلام علیہ کا الفاظ ہوتا ہے. بے شک بے شک. لیکن حق تو بتانا پڑے گا، سچ تو کہنا پڑے گا. رب چاہتا تو پہلے قرآن کا ذکر کرتا، پھر صاحب قرآن کا. پر میرے رب نے پہلے نور کا ذکر فرمایا. نور نور مصطفیٰ، نور نور محمدی. نور کسے کہتے ہیں؟ وہ نور نہیں جو اس بلب کے ذریعے سے اب آماتے کی نگاہوں سے دیکھتے ہو. جب نور محمدی کا صدقہ ملتا ہے تو دل کی نگاہوں سے مومن دیکھنے لگتا ہے، پھر فاصلے اس کے مٹ جاتے ہیں، پھر سارے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں. جب دل کے نور سے وہ دیکھتا ہے تو اپنے دل کی نگاہوں کو اٹھاتا ہے تو عرش کے پایوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. محترم دوستو، رب نے فرمایا تحقیق میری جانب سے نور، روشنی، وہ روشنی جو دلوں کو روشن کر دے اور دل ایسا روشن ہو جائے کہ وہ دل کی نگاہ سے پھر دیکھے تو پھر ایسا دیکھے، ایسا دیکھے. یہ نور نور مصطفیٰ ہے، سینے میں اترے گا. کیسا دیکھے گا؟ بی بی آمنہ کہتی ہے کہ میری گود میں جب میرا بیٹا جنم لیا، اتنا گود میں مصطفیٰ آئے، اتنا نور کھلا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایران کی وادیوں میں چڑھنے والے اونٹوں کے گلوں پر پڑے جو کلاوے تھے، میں گھر بیٹھے ان کلاووں کو بھی دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ رہی تھی. مصطفیٰ گود میں آئے تو نور کا یہ عالم، مصطفیٰ سینے میں آ جائے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ پھر عالم کیا ہوگا؟ محترم دوستو، نور مصطفیٰ اس کا صدقہ سینے میں جب اترتا ہے تو صرف اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں، پھر اندھیرا نہیں ہوتا. پر میں آپ کے ذہن کو قریب کر رہا ہوں. رب فرماتا ہے تحقیق بھی تمہارے لیے میری جانب سے نور آیا اور کتاب مبین. کتاب کیا ہے؟ قرآن. قرآن کیا ہے؟ ایک ضابطہ. قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ ایک مقدس فلسفہ. قرآن کیا ہے؟ ایک بڑی سرزمین. قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل قانون. قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل دستور. قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل نظام. یہ قرآن کیا ہے؟ ایک مکمل نظام حیات. ایک کتاب ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک سرزمین ہے. محترم دوستو، بند کمرے میں اگر لائٹ بند کر دو گے کچھ نہیں دکھے گا. میرا رب اشارہ دے رہا ہے، میں نے ضابطۂ قرآن تمہیں دے دیا ہے، حیات زندگی کا مقصد قرآن کی شکل میں دے دیا ہے. اگر اس کو پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کے سمندر میں ڈوب کر موتیاں پانا چاہتے ہو، دل کے نگاہوں سے دیکھنا ہوگا، ماتھے کی نظر سے دیکھو گے. کوئی کچھ دیکھے گا، کوئی کچھ دیکھے گا، پر ہم نے کتاب مبین سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو نازل فرما کر تمہیں ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں، جب بھی قرآن کو دیکھو گے مصطفیٰ کے نور کے بہانے سے دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے دیکھا تو وہ کیا پایا اور جس نے نہ دیکھا وہ کیا پایا. ایک شخص نے دیکھا، ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. لیکن وقت کا امام احمد رضا نے نور مصطفیٰ سے دیکھا تو پایا کہ یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا. جو چلاتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، جو منزل تک پہنچاتا ہے. یہ قرآن ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے
कैसे देखोगे? पर इससे पहले जिसने भी देखा सूरत फतह आयत करीमा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, आगे इरशाद फरमाता है लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मन ताख़रा। कुरान फरमाता है औरों ने देखा, तर्जमा लिखना शुरू कर दिया, महबूब हमने आपको फतह मुबीन अता की, और ऐसी फतह मुबीन कि हमने आपके लिए क्या तर्जमा करता है, जब माथे की निगाहों से देखा, कुरान को पलटा और तर्जमा करना शुरू कर दिया, महबूब हमने आपके अगले गुनाहों को माफ कर दिया, पिछले गुनाहों को माफ कर दिया। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जब माथे की निगाहों से देखा जाता है यही तर्जमा करता है हमने आपके अगले गुनाह को माफ किया, पिछले गुनाह को माफ किया। क्या मतलब? वो ये कहना चाहता है आप नबीयुल इमामुल अंबिया हैं, पर आप नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आपके आगे भी गुनाह है, आपके पीछे भी गुनाह है। रब कहता है कि हमने माफ कर दिया, लेकिन यही बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने जब मुस्तफा के नूर का सदका लेकर इसी कुरान पाक की इसी आयत को देखा तो आला हजरत फिर बरेली से बोल पड़ते हैं, नाना मुस्तफा के नूर से देखो तो तुम्हें चमक मिलेगी, और चमक ये मिलेगी महबूब हमने आपके सदके में आपके गुनाहों को भी माफ कर दिया और आपके पिछलों को भी माफ कर दिया। बड़ा फर्क होता है, आपके अगले गुनाह को माफ कर दिया क्या मतलब आप गुनहगार थे, नौज़ बिल्लाह। आपके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया क्या मतलब आप गुनहगार थे। पर मेरा मुस्तफ़ा, उनकी अजीम शख्सियत व इमामुल अंबिया